السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے عید کے حوالے سے بنائی تھی اور ایک دوست نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ نماز کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو بنائیں، تو اس لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے نماز کے عنوان پر بھی ویڈیو بنائی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں اور نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، احناف کے نزدیک ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں۔ ویسے عام حالات میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن نماز کے وقت آپ کی شلوار ضرور ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سر پر کوئی ٹوپی یا کوئی کپڑا ہونا چاہیے، ورنہ احناف کے نزدیک ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ اس طرح سیدھے ہوں، اس طرح ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف ہوں اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھنے ہیں، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اور باندھنے اس طریقے سے ہیں کہ یہ تینوں انگلیاں اوپر ہوں اور یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ اوپر ہو، اور یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، یا پھر 3 آیات پڑھیں، یا ایک آیت اتنی بڑی پڑھیں کہ جو 3 آیات کے برابر ہو جائے۔ اور 3 آیات کون سی ہوں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے چھوٹی سی، قم فانذر، یہ ایک آیت ہے، اس کے برابر 3 آیات بنتی ہوں، یا ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ اس جتنی 3 آیات ہوں تو وہ تینوں کے برابر ہو جائے۔ اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جب نماز میں سورت پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، تو قرآن مجید میں وہ سورت جو پہلے آئی ہے پہلی رکعت میں وہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بعد والی پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ ایک سورت پڑھیں، اس سے اگلی سورت چھوڑ دیں، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھیں، تو درمیان میں ایک سورت چھوڑ کر اگلی سورت پڑھنا یہ بھی احناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اس طرح ہوں، یہ تینوں انگلیاں اپنے گھٹنے پر ہوں، اور یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس طرح ہو، اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، اور گردن آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر اور کمر بالکل برابر ہونے چاہیے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے مردوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ جب سجدے میں جائیں تو ہاتھ سیدھا رکھیں، ہاتھ اس طرح ہو، کھلا ہوا ہو، نہ زیادہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں نہ زیادہ بند ہوں، درمیانی کھلی ہوئی ہوں اور کعبہ کی طرف ہوں، اور آپ کی کوہنیاں اس طرح کھلی ہوئی ہوں۔ ساتھ ملانا عورتوں کے لیے حکم ہے، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی کوہنیاں کھول کے رکھیں، سجدہ کریں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ جو آپ کی پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بھی اس طرح دبا کے رکھیں کہ ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو۔ اور سجدے میں پاؤں اٹھانے بھی نہیں ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ اور فجر کی سنتیں اور فرض جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کریں گے۔ اب آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتا دیا کہ کھڑے کس طرح ہونا ہے، سجدہ رکوع کس طرح کرنا ہے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اس وقت اس طرح بیٹھنا ہے کہ آپ کا داہنا پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں اس طرح رکھی ہوئی ہوں کہ ان کا رخ کعبے کی طرف ہو، اور بائیں پاؤں کی ٹیک لگی ہوئی ہو اس طرح، اور ان کو بھی کوشش کرنا ہے کہ وہ بھی کعبے کی طرف مڑ جائیں۔ اور اتحیات پڑھنی ہے، اور جب جانا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب الا اللہ پڑھنا ہے اس وقت انگلی اس طرح کر کے نیچے کرنی ہے، اور پہلے تو ہاتھ اس طرح کھلا ہوا ہوگا اور اپنے گھٹنوں کے ساتھ پیچھے کر کے اس طرح ہاتھ رکھنا ہے،
کہ یہ 3 انگلیاں اوپر ہوں، سیدھی ہوں، اور یہ دوسری چھوٹی انگلی اور انگوٹھا سائڈ پہ ہو۔ اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ہے، انگلی اس طرح کرنی ہے تو اس طرح پیچھے مٹھی بند کر لینی ہے، اس کے بعد ایسے نیچے کر کے پوری نماز تک بیٹھے رہنا ہے، سلام پھیرنے تک اسی طرح رکھنا ہے۔ اور ظہر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ 4 سنتیں جو آپ نے پہلی پڑھنی ہے، چاروں رکعتوں میں سورت ملانی ہے سورت فاتحہ کے بعد۔ یہ یاد رکھیں، سنتوں میں ظہر کی چاروں سنتوں میں چاروں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور جو فرض ہوں گے ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی، اور اگلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی۔ اس کے بعد جو فرض کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں وہ 2 سنتیں ہوں گی، وہ فجر کی سنتوں کی طرح ہی پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد 2 نفل ہیں، نفل میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے، دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد آگے عصر کے فرائض۔ عصر کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے، وہ 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ اور جو فرض کا طریقہ ہے یہ اسی طرح ہی پڑھنا ہے جس طرح ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے فرائض ہیں، وہ آپ نے اسی طرح ہی پڑھنے ہیں جس طرح ظہر عصر کے فرائض پڑھنے ہیں، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، اور تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی۔ اس کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی پڑھنے ہیں جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز میں جو پہلی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنتیں ہوتی ہیں، وہ غیر موقدہ ہوتی ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4 فرض ہیں، وہ ظہر عصر کے فرائض کی طرح ہی پڑھنے ہیں، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھنی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح ہم فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 نفل پڑھنے ہیں وہ بھی فجر کی سنتوں کی طرح ہی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جو 3 وتر پڑھنے ہیں، 3 وتر اس طرح پڑھنے ہیں، 3 وتر اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور جب دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا ہے تو تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک۔ اس کے بعد تیسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر دینا ہے، اور اس کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں ان کا بھی طریقہ وہی ہے جو فجر کی 2 سنتے ہیں۔ باقی جو امام کے پیچھے پڑھنی ہے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ جزاکم اللہ۔